بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محتشم سامعین حضرات، چند گھنٹے پہلے سوشل میڈیا پہ ایک امتیاز شاہ نامی شخص کا میں نے کلپ دیکھا، جس کے اندر قائد ملت اسلامیہ مفکر اسلام ڈاکٹر مفتی محمد اشرف آصف جلالی صاحب زیدہ شرفہ کے لحاظ سے یہ حکومت کو وارننگ دے رہا ہے کہ صرف گرفتاری تک ہم چپ نہیں رہیں گے، ان پہ 295C 98A یہ بھی سیکشن لگنا چاہیے، یہ بھی لگنا چاہیے، یہ بھی لگنا چاہیے۔ اپنا موقف انتظامیہ کو، حکومت کو، ایجنسیز کو یاد بھی دلا دیں اور دہرا بھی دیں، اس کا تذکر بھی دلا دیں ان کو کہ صرف گرفتاری سے نہ ہم اپنے موقف سے پیچھے ہٹیں گے، نہ ہمارے موقف میں تبدیلی آ سکتی ہے۔ ہمارا موقف یہ ہے کہ اس FIR جو کٹی ہے اس پر اپنے کمزور سیکشن لگایا ہے، اس پر 295A سیکشن کی لگنا ہے، اٹریکٹ کر رہا ہے، 295C لگنا ہے، اس پہ 980A لگنا ہے، 153A لگنا ہے، فساد فی الارض کا سیکشن لگنا ہے۔ یہ سیکشن لگیں گے تو پھر ورنہ ہمارا موقف وہی ہے کہ جو ہم نے پریس کانفرنس میں آج دن کو پریس کلب میں پریس کانفرنس کے دوران کہتے ہوئے ہم نے بیان کیا تھا کہ ہم جمعرات تک آپ کو ڈیڈ لائن دے رہے ہیں، اگر آپ نے یہ دونوں کام نہ کیے، گرفتاری پلس سیکشن کی ایڈیشن، دفعات کا اضافہ کرنا، تو پھر یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ہم جمعرات کو پنجاب اسمبلی کے سامنے اپنی قوم کو آواز دے چکے ہیں، پوری قوم آمادہ ہے، اور انشاءاللہ پھر ہمارا دھرنا ہوگا، اور صرف ڈرنا بھی ایک حد تک ہوگا۔ اگر پھر بھی ہمارے اس پر اثر نہ ہوا اور انتظامیہ کے نے اس پر عمل نہ کیا، سیکشن 8 نہ کیے، تو پھر بات ذہن میں رکھیں، پھر ہم صرف بیٹھیں گے نہیں، پھر ہم اٹھ کے چلیں گے، ہمارا رخ دروگہ والا کی طرف ہوگا، ہم اس کے مدرسے کا گھیراؤ کریں گے۔ تو میں اسے کہتا ہوں یہ ملک کوئی تیرے باپ کی جگیر نہیں ہے کہ جیسے تم کہو گے یہ بھی ہو جائے، یہ بھی ہو جائے، یہ بھی ہو جائے۔ 295C تو وہ تو گستاخ رسول پہ ہوتا ہے، اور قائد ملت اسلامیہ کی 15,000 تقریروں میں سے کسی ایک تقریر میں ایک بھی ایسا جملہ نہیں ہے کہ جس میں معاذ اللہ کوئی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی یا اللہ کی توہین یا صحابہ اہل بیت کے بارے میں کوئی ایسی بات ہو۔ حالانکہ تمہاری اور تمہاری پارٹی کی ایسی بڑی تقریریں ہیں کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ کی توہین کی جا رہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہے، صحابہ کی توہین ہے۔ ہم مولا علی کو انبیاء کے برابر نہیں مانتے، ہم مولا علی کو انبیاء سے افضل مانتے ہیں۔ علی منبر کوفہ پر بیٹھ کر کہہ رہے تھے، دنیا والوں سورج بنانے والا میں علی ہوں، آسمان بنانے والا میں علی ہوں، زمین بچھانے والا میں علی ہوں، چاند بنانے والا میں علی ہوں، سزا دینے والا میں علی ہوں، سر ہلانے والا زندہ باد ہے، سزا دینے والا میں علی ہوں، رزق دینے والا میں علی ہوں، نبی بھیجنے والا میں علی ہوں، کتابیں نازل کرنے والا میں علی ہوں، یوم معاشر عدل کی مسند پر میں علی بیٹھ کر تمہارا عدل کروں گا۔ ایک مقصر علی کے دربار میں اٹھا، اس نے کہا یا علی یہ تو اللہ کے کام ہے جو تو اپنی ذات کے ساتھ لگا رہا ہے، یہ کوئی تیرے فضائل ہے؟ علی فرماتے تیری ماں تیرے غم میں ماتم کرے، چپ کر کے زمین پہ بیٹھ، یہ میرے فضائل نہیں ہے، یہ میری نوکری ہے، فضائل سے بھی آگے۔ علی اللہ نہیں ہے، علی اللہ کا خالق ہے، علی اللہ کا رب ہے، علی اللہ کا رازق ہے، علی اللہ سے بہت اوپر ہے۔ اللہ کی معراج کیا ہے؟ اللہ کی معراج میں ہے کہ وہ در سیدہ جل شانہ پر اپنی داڑھی سے جھاڑو لگاتا ہے۔ اللہ کی معراج یہ ہے کہ وہ در سیدہ جل شانہ پر سجدہ کرے۔ ایک شخص نے آ کے میرے مولا سے پوچھا، مولا اللہ کیا ہے؟ مولا نے فرمایا کوفے والوں میرا اللہ ایسا ہے، 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 کوفے والوں میرا اللہ ایسا ہے۔ علی توحید کی باتیں کر رہا تھا، یہ بندہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا، اس نے کہا اے علی تو اللہ کی باتیں کر رہا ہے، تو نے اللہ دیکھا ہے؟ علی نے فرمایا میں اسے سجدہ کرتا ہی نہیں جسے میں نے دیکھا نہ ہو، میں اسے جھکتا ہی نہیں جسے میں نے دیکھا نہ ہو، میں اسے سجدہ ہی نہیں کرتا جسے میں نے دیکھا نہ ہو۔ اتنا کہنا تھا، یہاں سے لے کے آخری کھڑے بھائی بزرگ جتنا مجمع موالیوں کا حلالیوں کا جو رزق علی کا کھاتے ہو، زندگی علی سے لیتے، اولاد علی سے لیتے ہو، اپنے ہاتھوں کو علم عباس کی طرح ہوا میں لہراتے ہوئے نجف میں میرے مولا کو خراج پیش کرنا ہے۔ اس نے کہا اچھا مولا اگر تو نے اللہ دیکھا ہے، یہ دعویٰ آدم نے نہیں کیا، یہ دعویٰ نوح نے نہیں کیا، یہ دعویٰ ابراہیم نے نہیں کیا، یہ دعویٰ موسیٰ نے نہیں کیا، پہلی بار تو نے کوفے کے منبر پہ کہہ دیا
ہوتا ہے, اس اللہ کی آنکھیں کیسی ہیں, اس اللہ کا چہرہ کیسا ہے, اس اللہ کے بال کیسے ہیں, وہ اللہ کیسا لگتا ہے. اللہ کا سر اٹھا, ادھر دیکھ, ایسا لگتا ہے. سنو گے, مولوی کا اتفاق کروانا چاہتا ہے, مولوی یہ اتفاق کروانا چاہتا ہے کہ کوئی بات نہیں, مان لو ان کو بھی رضی اللہ, جنہوں نے زہرا کا حل کھایا. شیعہ مر سکتا ہے, صدق کے چوروں کو رضی اللہ نہیں کہہ سکتا. حدیث کلب برا بنانا, اگر کوئی ڈاکو پولیس کی وردی پہن کر گاڑیاں لوٹے تو وہ پولیس والا نہیں ہوتا, وہ ڈاکو ہوتا ہے. اگر کوئی عرب کا کنجر صحابہ کی وردی پہن کے بطول کا حق کھائے, وہ کنجر ہوتا ہے, صحابی نہیں. اور میں ایجنسیوں کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس شخص کے یہ جملے سنیں. یہ سنی شیعہ فساد برپا کرنا چاہتا ہے. فساد تو زمین کے اندر یہ برپا کرنا چاہتا ہے. فساد فی الحال کی سیکشن تو اس پہ لگنی چاہیے. اور پھر آگے اس کی دھمکی دیکھیں, یہ کیا کہہ رہا ہے. یہ کہتا ہے کہ ہم پھر دروغہ والا کی طرف جائیں گے, ان کے مدرسہ کا مرکز کا گھیراؤ کریں گے. پھر ہم صرف بیٹھیں گے نہیں, پھر ہم اٹھ کے چلیں گے, ہمارا رخ دروگہ والا کی طرف ہوگا, ہم اس کے مدرسے کا گھیراؤ کریں گے. بوتھی تو اپنی دیکھ, تو گھراؤ کرے گا تو بچ کے جائے گا یہاں سے. کیا سنی تجھے چھوڑ دیں گے؟ ذرا ہوش کے ناخن لے. اور کیوں فساد برپا کرنا چاہتا ہے؟ کیوں سنی شیعہ آپس میں یہ لڑوا کر تو ملک کے امن کو تباہ کرنا چاہتا ہے؟ اہل سنت و جماعت خاموش صرف اسی لیے ہیں تاکہ ملک کا امن تباہ نہ ہو. ہمارا ملک متحمل نہیں ہے آگے جو یہ موجودہ صورتحال ہے, اور تو پھر آگے اس آگ کو بھڑکانا چاہتا ہے اور ملک کے اندر فساد برپا کرنا چاہتا ہے. یہ کس کے اشاروں پہ تم ناچ رہے ہو؟ ایجنسیاں اور ادارے جو ہیں وہ متوجہ ہوں, توجہ کریں ذرا اس کی گفتگو کی طرف. یہ شخص کیا کہنا چاہ رہا ہے اور کیا کرنا چاہ رہا ہے, یہ ملک کو کس طرف لے کے جانا چاہ رہے ہیں. اور قائد ملت اسلامیہ مفکر اسلام کو یہ اللہ مت سمجھنا. پاکستان کی کروڑوں عوام آپ کے ساتھ شانہ بشانہ ہیں, اور جس نے بھی مرکز صراط مستقیم کی طرف میلی آنکھ بھی اٹھا کے دیکھا تو اس کی آنکھ کو نکال دیا جائے گا. یہ بات یاد رکھنا. ہم اہل سنت و جماعت پر امن ضرور ہیں لیکن بے غیرت نہیں ہیں. اس لیے یاد رکھنا کہ اگر تم نے ایسی ناپاک کوئی جسارت کرنے کی کوشش کی تو پھر اس کا خمیازہ تمہیں خود بھگتنا پڑے گا. اب جیسے تم کہو گے ویسے ہی کر دیا جائے. 295C ہونی چاہیے, 98 ہونی چاہیے, یہ ہونا چاہیے, وہ ہونا چاہیے. دلیل کے لحاظ سے تو جواب نہیں دے سکے قائد ملت اسلامیہ کا. مقابلے میں آتے نا ان کے, دلیل دیتے, قرآن و حدیث کی کوئی آیت کوئی پیش کرتے, کوئی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پیش کرتے. دلائل کے لحاظ سے جب زیرو ہو چکے ہو اور قائد ملت اسلامیہ نے تم سب کو پچھاڑ کے رکھ دیا ہے, ننگے ہو چکے علم کے لحاظ سے, تو اب یہ حربہ استعمال کر رہے ہو. گرفتاری کروائی تم نے اور اب اپنی مرضی کے اوپر تم سیکشن لگوانا چاہتے ہو, یہ ہو جائے, یہ ہو جائے. ایسا کبھی نہیں ہوگا. یہ تمہارا خواب جو ہے یہ چورا چور ہو جائے گا. اہل سنت والجماعت جاگ رہے ہیں, ویسے پرامن ہیں, خاموش ہیں کہ ملک کے اندر فتنہ فساد نہ پھیلے, اور تم داؤ پہ داؤ لگائے جا رہے ہو. میں عوام اہل سنت کو بھی ذرا متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ ذرا دیکھیں اس کی گفتگو, یہ کیا کہہ رہا ہے, یہ کیسے مرکز اہل سنت, مرکز صراط مستقیم پر حملے کی دھمکی دے رہا ہے, اس کے گھراؤ کی دھمکی دے رہا ہے. ہمارا رخ دروگہ والا کی طرف ہوگا, ہم اس کے مدرسے کا گھیراؤ کریں گے. کہ تو گھیراؤ کرے گا تو کیا سمجھتا ہے کہ تو پھر بچ جائے گا عوام اہل سنت کے ہاتھوں سے؟ لہٰذا حکومت, چیف آف آرمی سٹاف, چیف جسٹس, ایجنسیاں, ادارے, اس کی گفتگو پہ غور کریں, اس کی گفتگو سنیں کہ یہ کیسے ملک کے اندر فساد برپا کرنا چاہتا ہے, جب دلیل کے لحاظ سے ان کے پلے ہے ہی کچھ نہیں. آؤ نا سپریم کورٹ کے اندر دلائل اپنے پیش کرو, آؤ نا اس مسئلے پہ گفتگو کرو, قائد ملت اسلامیہ کے سامنے بیٹھو, اپنا بڑے سے بڑا لے کے آؤ. جب نیست و نابود ہو چکے ہو دلائل کے لحاظ سے, تو اب اس طرح کی سازشیں کرتے ہو اور ملک کے اندر امن خراب کرنا چاہتے ہو, فتنہ فساد برپا کرنا چاہتے ہو. کچھ خدا کا خوف کرو. ادارے ذرا ضرور اس بات پہ توجہ کریں.